اسی خداوند کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر زاہد حبیب ہے اور میں جیزس منسٹری چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ پاسٹر عابد جان کے ساتھ ان کا ایز اسسٹنٹ پاسٹر خداوند کی خدمت کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں پور امید سوسائٹی کا، جنہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ یہ موقع دیا کہ میں خداوند کا کلام شیئر کر سکوں۔ اور آج جو خداوند نے جس موقع جو کلام پیش کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا ہے، وہ ہے بائبل مقدس میں سے صلیبی کلمات میں سے تیسرا کلمہ جو میرے مسیحا، میرے منجی خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دیا۔ تو تیسرا کلمہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 25 آیت سے لے کر 27 آیت تک۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اب یہ جو کلمہ ہے، تیسرا کلمہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، یہ یسوع نے مریم اور اپنے شاگرد جس سے وہ محبت رکھتا تھا، جس نے جو یوحنا جو اس کا شاگرد ہے، جس نے یہ انجیل لکھی اور جو کہیں بھی پوری انجیل میں اپنا نام نہیں استعمال کرتا، بلکہ وہ ہر جگہ کہتا ہے کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ تو یہ دو اشخاص کو مخاطب کیا گیا ہے، مقدسہ مریم کو، یسوع کی ماں مریم کو، اور اس کے شاگرد یوحنا کو۔ اب یسوع کی جو صلیب ہے، یسوع کی صلیب کے پاس 4 عورتیں کھڑی ہیں اور ایک اس کا شاگرد جو ہے وہ یوحنا کھڑا ہے۔ اب عورتوں میں یسوع کی ماں مریم ہے اور اس کی ماں کی بہن۔ اب یہاں ماں کی بہن استعمال ہوا ہے، اور یہ ہے اصل میں سلومی۔ اس کا جو نام تھا مقدسہ مریم کی بہن کا نام، وہ سلومی تھا، اور وہ یعقوب اور یوحنا کی ماں تھی۔ اور دوسرے لفظوں میں یعقوب اور یوحنا جو ہیں یہ یسوع مسیح کے کزنز ہیں۔ اور تیسری عورت جو ہے وہ ہے مریم کلوپاس کی بیوی۔ تو یہ کلوپاس مریم کا شوہر ہے، اور یہ چھوٹا یعقوب جو یسوع کے شاگردوں میں آتا تھا، اس کی یہ ماں ہے۔ اور چوتھی عورت مریم مگدلینی ہے۔ 4 عورتیں ہیں۔ مریم مگدلینی وہ عورت تھی جس میں یسوع مسیح نے بدروہیں نکالی، 7 بدروہیں نکالی، اور مریم مگدلینی، مقدسہ مریم، اور مریم کی بہن سلومی، اور مریم کلوپاس کی بیوی، اور مریم، اور پانچواں جو شخص ہے وہ ہے یوحنا جو یسوع کا شاگرد تھا۔ تو یہ 4 عورتیں اور پانچواں یوحنا یہ کھڑے ہیں یسوع کی صلیب کے پاس۔ اب یسوع کے جو شاگرد ہیں، یسوع کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ یسوع کے شاگرد اس ڈر سے کہ کہیں یسوع کے ساتھ ہمیں بھی نہ پکڑ لیں، وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقدسہ مریم کا جو شوہر تھا یوسف، وہ یوسف کہاں تھا؟ لیکن امکان غالب یہی ہے، اور یہی پڑھا جاتا ہے، اور روایات میں بھی یہ ملتا ہے کہ یوسف اس وقت وفات پا چکا تھا، یوسف وہاں موجود نہیں تھا۔ تو جو یسوع کے بھائی تھے وہ بھی ڈر کے بھاگ گئے تھے، وہ بھی ڈر کے چھپ گئے تھے، کیونکہ یہودیوں کے ڈر سے وہ بھی کہیں چھپ گئے تھے، اور یسوع کے جو باقی شاگرد تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف یوحنا جو ہے، یوحنا وہاں کھڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوحنا وہاں کیوں کھڑا ہے؟ کیا یوحنا کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ یوحنا کیوں نہیں بھاگا وہاں سے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو یوحنا تھا یہ ایک بہت مالدار شخص تھا، بہت اثر و رسوخ والا شخص تھا، بہت پڑھا لکھا، اور اس کا بڑا سیاسی اثر رسوخ تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف ارمتیہ جو ہے اس کا یہ رشتہ دار تھا۔
اور یوسف ارمتیہ ہو گیا، نیکودیمس ہو گیا اور یہونا ہو گیا، اور یہ سارے جو ہیں یہ نامی گرامی لوگ تھے۔ اور یہونا جو ہے اس کا بہت اثر سوخ تھا، اور چونکہ یہ اثر سوخ والا آدمی تھا اس لیے اس کو کوئی ڈر نہیں تھا، اور یہ یسوع کی صلیب کے پاس کھڑا تھا۔ اب یسوع مسیح نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا ہے اور اسے کہا ہے کہ اے عورت۔ اب عورت کے لیے جو یسوع مسیح نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ اس لفظ کا مطلب ہے میڈم، خاتون، ایک عزت کا لفظ ہے، یعنی کہ یسوع نے اس سے کوئی بدتمیزی والا لفظ نہیں استعمال کیا یا بد تہذیبی والا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس میں احترام کا جز پایا جاتا ہے، اور اس نے اس کو ادب کے ساتھ مخاطب کیا اپنی ماں کو۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے اس کو ماں کیوں نہیں کہا؟ تو دیکھیں، جب یسوع مسیح نے خدمت کا آغاز کیا، اس کے بعد یسوع نے کہیں بھی اس کو مقدسہ مریم کو اپنی ماں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یسوع الوہیت میں خدا ہے، یسوع کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن جب وہ اپنی خدائی کو دیکھتا ہے، اپنی الوہیت کی طرف دیکھتا ہے یا اب الوہیت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس میں وہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز اس کے وسیلہ سے خلق ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اس کو عزت کا لفظ استعمال کیا ہے، ماں نہیں کہا، بلکہ اس کو عورت کو کہا ہے، اور کہا ہے دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اور یہونا کے حوالہ اس نے کیا مقدسہ مریم کو، اپنی ماں کو۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کے اگر بھائی ہوتے تو وہ بھائیوں کے حوالے کرتا، اس کے بھائی کہاں تھے، بھائی اس وقت کیوں نہیں تھے؟ تو در حقیقت بھائی ڈر کے بھاگ گئے تھے، وہاں صرف یہونا تھا، اور یہونا کے یسوع نے حوالے کیا، کیونکہ یہونا کے گھر میں اس کی مقدسہ ماں کو جو ہے وہ پروٹیکشن تھی، اس کی ایک حفاظت تھی، اور اس کو کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا اس کے گھر میں، اور اس لیے اس نے اپنی ماں کو یہونا کے حوالے کیا۔ اور اس طرح شاگرد کو بھی کہا، اپنے شاگرد کو کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہونا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یسوع کی ماں کو اپنے گھر میں لے گیا، یسوع کی ماں ہمیشہ اس کے گھر میں رہی ہوگی۔ تو یہ ایسا جو ہے وہ سوچنا میرے خیال میں عقل کے منافی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم وہاں رہتی تھیں، ان کے بہت سارے عزیز و اقارب بھی تھے۔ یہ تھوڑی مدت کے لیے یہ معاملہ ہوا ہوگا، کیونکہ بعد میں یسوع کے جو بھائی ہیں، یسوع کی بھائی بھی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ ہم جب اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں پہلا باب جب یہ جو ہے وہ زیتون کے جو پہاڑ ہے اسے سبت کی منزل پر جو یروشلم کے بالا خانہ میں جب ایک جماعت کھڑی ہے، اکٹھی ہے دعا میں، تو اس جماعت میں جو ہے وہ یسوع کے بھائی بھی ہیں، لکھا ہے، یہ شاگردوں کے نام ہیں، اور میں یہ پڑھتا ہوں 13ویں آیت کے آخری، پہلے باب کی 13ویں آیت کے آخری حصے سے۔ اور یعقوب کا بھائی یہودا رہتے تھے، یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ یسوع کے جو بھائی تھے بعد میں انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ ملاپ کر لیا، وہ مل گئے ہیں تھوڑی مدت کے لیے۔ یہونا جو بپتسمہ دینے والا، یہونا رسول جو تھا وہ اس کے پاس رہے ہیں، یہونا رسول کے گھر میں مقدسہ مریم تھوڑی مدت کے لیے رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو اس کے یسوع کے بھائی تھے وہ انہوں نے میل ملاپ کر لیا اور وہ ان کے ساتھ چلی گئیں، کیونکہ اور یسوع نے کیوں اس کے حوالے کیا؟ اس میں یسوع کی محبت ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، تیسرا کلمہ، یہ کامل محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کو اپنی ماں کی فکر ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع کو اپنی ماں سے محبت ہے۔
وہ اس کی محبت کا پرچار کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو لاوارث نہ چھوڑ کے جاؤں۔ وہ اپنی ماں کو ایک ذمہ دار شخص کے حوالے کر رہا ہے، وہ ایک ایسے شخص کے حوالے کر رہا ہے جہاں اس کی ماں ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رہے گی، جہاں اس کی ماں کی معاشی ضرورتیں پوری ہوں گی، اس کو وسائل ملیں گے اور مسائل اس کے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یسوع کو جس نے پالا، جس کی کوکھ میں سے وہ نکلا، جس کی گود میں وہ پلا اور جوان ہوا، جس کی قربت میں وہ رہا، اس نے اس کی قدر کرتے ہوئے کہ میری ماں لاوارث نہ رہ جائے اور کوئی یہ کس طرح کا اس پہ ظلم و ستم نہ ہو، اس نے ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو کہ یسوع جس سے پیار کرتا تھا اور جو یسوع سے پیار کرتا تھا اور یسوع کا قریبی شاگرد تھا، کیونکہ پطرس، یوحنا اور یعقوب جو ہیں یہ یسوع کے قریبی شاگردوں میں سے تھے، اور یسوع نے اپنے اس شاگرد کے حوالے اپنی ماں کو کیا تاکہ وہ اس کی نگہبانی کرے۔ اب اس جو کلمہ ہے جو یسوع نے صلیب پہ کہا، جو تیسرا کلمہ ہے، یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اس میں یسوع نے یہ سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کیئر کرنی ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ہر طرح کے معاملات میں ذاتی دلچسپی لینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خدمت میں ہیں اور وہ خدمت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ جہاں دوسروں کی، اپنی فیملی کی نگہداشت نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، وہاں اپنے وہ والدین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ خدمت میں ہی اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے والدین کی بھی فکر نہیں رہتی۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو روحانی نہیں، جسمانی لوگ بھی ایسے ہیں جو والدین کے سٹیٹس کا خیال نہیں رکھتے۔ میرے کوئی عزیز تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ وہ شخص تھا، اس کا گھر بہت اچھا تھا اور بڑی کوٹھی اور بڑا بنگلہ ٹائپ اس کا گھر تھا۔ تو کہتے ہیں اس کے گھر میں گئے اور ایک چھوٹا سا ایک سرونٹ کوارٹر کہہ لیں بنا ہوا تھا۔ تو سرونٹ کوارٹر میں ہم نے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے، کیونکہ اندر سے کوئی کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں، وہ کچھ نہیں ہے، اس میں وہ نوکر رہتے ہیں، یہ سرونٹ کوارٹر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ان کے جو لانچ ہے یا ان کے ڈرائنگ روم میں ہم کہتے ہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ تو اس کے والد صاحب جس میں اس نے کہا کہ سرونٹ رہتے ہیں، وہ ایکچولی اس سرونٹ کوارٹر میں اس کا باپ اور اس کی ماں رہتے تھے۔ تو وہ حالت ان کی بہت خراب تھی، کپڑے بھی گندے تھے۔ تو وہ اس کے باپ نے شاید، اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ میڈیسن کوئی مانگ رہے تھے کہ مجھے شربت لا دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آ گئے، انہوں نے آواز دی کہ پتر وہ مجھے شربت نہیں تو نے لا کے دیا۔ تو وہ جیسے وہ آئے تو اس نے کہا ہو اچھا میں لاؤں گا۔ تو پھر وہ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اس کے والد تھا۔ تو انہوں نے کہا یار آپ نے اپنے والد کو یار سرونٹ کوارٹر میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، وہ سٹیٹس ہے سٹیٹس میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ظاہر ہے وہ گندے سے رہتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، دنیا میں رہ جانی ہیں۔ اصل بات یہ ہے جو یسوع نے کہا، پولس رسول اپنے خطوں میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اب اس میں پہلا کیوں کہا ہے کہ جو پہلے احکام ہیں وہ خدا کی ذات کے ساتھ تعلق ہیں، جو انسان کی ذات کے ساتھ احکام ہیں، جو 10 حکم ملے تھے جن کو موسیٰ نے پتھر کی لوحوں پر لکھا، ان میں جو انسانی حقوق ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انسانوں کے ساتھ ہے، اس میں پہلا حکم ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ تو ماں باپ کی عزت میں صرف زبانی کلامی عزت نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ان کو ٹائم دینا اور ان سے رفاقت رکھنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ان سے باتیں کریں، ان کو ٹائم دیں، اگر ان سے پوچھیں کہ ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، حتی المقدور کوشش کریں کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو یہ یسوع نے درس دیا۔ یسوع نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اس نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ یسوع نے، ہم یہ کہیں کہ وہ یسوع کی اس نے ماں نہیں کہا، تو لیکن اس نے بہت بڑا ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس نے ماں کو لاوارث نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ایک شاگرد کے حوالے کیا ہے جو اس کی کیئر کرے گا، اس کی
اس کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے اس نے اپنے شاگرد کے حوالے کیا۔ تو یسوع نے صلیب پر بھی ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے محبت رکھنی ہے۔ یہ کامل محبت کا کلمہ ہے جو اس نے صلیب پر کہا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ شکریہ۔